سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد جیسا کہ ہم سب اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ دو دنیا ہیں، دو عالم ہیں۔ ایک تو یہ دنیا ہے جو ہمارے سامنے ہے، جس میں ہم موجود ہیں۔ ایک دنیا یہ آخرت ہے جس میں ہمیں جانا ہے۔ یہاں ہمارا قیام جو ہے وہ مختصر ہے، عارضی ہے، اور جو دنیا یہ آخرت ہے جہاں ہم نے جانا ہے وہ دائمی مقام ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہونے والا ہے اور مستقل جگہ ہے ہماری۔ یہ سمجھیں کہ یہاں ہم مہمان ہیں اور وہاں پر ہم خود مالک ہوں گے اپنی جگہ کے۔ دو دنیا ہیں، دونوں کا ایک دوسرے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ جو دنیا ہے اس میں بھی ایک بہت قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی اثاثہ ہے، ویلیوبل ایسٹ ہے، اور جو آخرت ہے، دنیا آخرت ہے، وہاں بھی ایک چیز بہت ویلیوبل ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ دنیا میں اس چیز سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں، اور آخرت میں اس چیز سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں۔ تو دونوں مقام پر اللہ پاک نے قیمتی چیز رکھی ہے، اور دونوں جو ہیں وہ لاجواب چیزیں ہیں۔ دنیا کے اندر بے انتہا ہم نظر دوڑائیں تو اپنے حفظ نفس ان طریقوں سے بہت سی چیزوں کو ہم قیمتی پاتے ہیں۔ ہمارے نفس نے دنیا کی ہر چیز کو قیمتی بنایا ہے، جو بھی ہے آپ دیکھ لیں، مکان ہے، دولت ہے، عہدے ہیں، بہت بادشاہت ہے، اور بڑے بڑے عہدے ہیں، اور بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ یہ ساری جو پھیلی ہے دنیا کے اندر، کتنی بڑی بڑی سلطنتیں ہیں، ظاہر ہم اس کو قیمتی سمجھتے ہیں اور ہمارے نزدیک بہت قیمتی چیز ہے، لیکن اللہ پاک نے جس قیمتی چیز کے بارے میں اس دنیا میں کہا ہے، اس ساری دنیا کو جمع کر لیں، پھر جمع کر لیں، پھر جمع کر لیں، تو اس چیز کے بارے میں جس اللہ کہہ رہے ہیں اس دنیا میں قیمتی ہے، ذرے کے برابر بھی قیمتی نہیں، ویلیو نہیں اس کی۔ آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا دھوکہ ہے ہمارے سامنے، کتنا بڑا
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے اللہ کے حبیب کا کہ وہ جو قیمتی چیز اللہ کہہ رہے ہیں جس کو، اور جو ہم سمجھ رہے ہیں اس کو ٹھیل لگا دیں پوری دنیا کو، یعنی دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے مافیا جمع کر لیں، جتنا بھی کر سکتے ہیں، دگنا کر لیں، تگنا کر لیں، چوگنا کر لیں، لیکن اس اللہ جس کو ہمیں کہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ قیمتی ہے، اس کا ذرے کے برابر بھی قیمتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے قیمتی دوستو؟ وہ ایمان ہے، اسے دولت ایمان۔ کیا چیز ہے؟ زور سے بولیں اب پتہ چلا، ایمان ہے۔ کیوں نہیں احساس؟ بس برسے ملی ہمیں، کیا پتہ ایمان کیا چیز ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ ہے قیمتی چیز، پوری دنیا کو چھان لیں آپ، اس میں سے سب سے قیمتی چیز کیا نکلے گی؟ بس۔ اب آخرت میں بھی بہت قیمتی چیز ہے، تو اللہ نے آخرت کو بھی بہت بڑا سجایا ہے، جنتان، ایک سے جنت، ایک سے اوپر ایک جنت اللہ کے، اور بلکہ کہ ایسی چیزیں کہ امتحان اللہ نے کہہ ہی دیا کہ بھئی بہت میں نے تم بتائی جنت کی باتیں، لیکن اب اتنی سوچ لو کہ جب آگے میں تم بتا ہی نہیں سکتا کہ تمہارے دماغوں کی جو حد ہے نا وہ بس ختم ہو گئی ہے۔ جتنے میں تم سمجھائے ہیں قرآن سے حدیثوں سے، یہی سمجھ لو تو بہت ہے، ابھی اور 20 سے آگے کیا ہے اس کی حد اتنی ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے دماغ نہیں چل سکیں گے۔ جب میں اس کے لیے تمہیں تیار کر کے لے جاؤں گا ادھر، تو پھر تم اس کو برداشت کر سکو گے، ورنہ اب تم سن کے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس میں نے جانا ہے، آپ نے جانا ہے، بولے الحمدللہ، پھر الحمدللہ، اتنی بڑی بات ہے، چند گھڑیوں کی بات ہے، بس اتنی دیر کی بات ہے۔ او کیا تھا ابھی، کدھر گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ ہو جی ابھی ادھر ہسپتال کدھر گیا پتہ نہیں، سیکنڈ میں غائب ہو جاتے ہیں، بس ایک دفعہ آتا ہے یہاں ڈبے پر، اور ڈبہ غائب ہی ہو جاتا ہے، پورے ڈبے سمیت ہی غائب ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ آپ نے بھی جانا، میں نے بھی جانا، اور سیکنڈ لگے گا، یہ تو پتہ نہیں لگے گا ہمیں اس وقت کا کہ کب ڈبے میں باندھا اور کب ڈبے میں پھینکا اور مٹی ڈالی، سب ختم۔ اتنی جلدی ہے وہ دنیا جس کا ہم سوچ نہیں سکتے، اتنی حسین و جمیل کہ بس تصور بھی نہیں اس انعامات کا۔ پورا قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، اللہ نے کہ سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، کیسی کیسی آیتیں اللہ پاک نے جگہ جگہ ہمیں کہا ہے کہ کیا بتاؤں تمہیں کیسی کیسی چیزیں۔ یقین تو ہے نا، ہے نا، کتنی بڑی چیز ہے۔ تو کیا نہیں، جتنی آپ چیزیں ہیں جنت کی جو آپ کے ذہن میں، لیکن وہ چیز جو جس کو میں قیمتی کہہ رہا ہوں، تمام جنتوں کو جمع کر لیں اور جنتوں کو جمع کر لیں اور جنتوں کو جمع کر لیں، لیکن اس چیز کے ذرہ کے برابر بھی وہ قیمتی جس کو، وہ کیا چیز ہوگی؟ یا اللہ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے، جس نے کہا ہے اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے دوستوں، کتنا پیارا کلمہ ہے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، اس میں سیکنڈ نہیں لگتا۔ کہاں جہنم کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، غیروں کو پوج رہا ہوتا ہے، برا حال ہوتا ہے، 70-80 سال بیٹھا گناہوں کے اندر ڈوبا ہوتا ہے انسان، شرک کے اندر ڈوبا ہوتا ہے، اس کو خدا، اس کو خدا، اس کو خدا۔ اللہ کرم فرماتا ہے، اس کے زبان سے یہ کلمہ نکال دیا، جنت میں پہنچ گیا، اور اس انعام کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس انعام کا حقدار بن جاتا ہے، جس کے بعد اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جنتوں کو بھی جمع کر لو، جنتان کو جمع کر لو، لیکن اس کے ذرے کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ تو کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ الحمدللہ، بولو الحمدللہ۔ دیکھیں کتنی بڑی چیز ہے، وہ کیا چیز ہے دنیا میں، کیا قیمتی چیز ہے؟ پھر بتائیں کیا چیز ہے؟ سو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں آپ، ماشاء اللہ۔ اب دنیا میں تو ہو گیا ایمان، تو آخرت کی قیمتی چیز ہے؟ ہاں، آخرت کی بڑی قیمتی چیز ہے۔ انبیاء بھی، نبی بھی، سارے اس کے لیے ترس رہے ہوں گے، الحمدللہ، سب ترس رہے ہوں گے، لائن میں لگے ہوں گے۔ وہ ہے دیدار الہی۔ پھر بولے سبحان اللہ، دیدار الہی، سبحان اللہ۔ اس سے بڑی قیمتی کوئی چیز نہیں ہے جنت ہے۔ تو اب جنتی بھول جائیں گے جنتوں کو، جس وقت دیدار الہی ہوگا نا، سب ختم ہو جائیں گے، یاد نہیں رہیں گے جنت کون سی جنت، مست ایسے ہو جائیں گے اللہ کے
حسن جمال اور کمال کے اندر. سبحان اللہ. کیا آنکھیں ہوں گی جو اس وقت دیدار الہی کریں گی. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے نا کہ اشتیاق پیدا کرو، شوق پیدا کرو اس وقت کے لیے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے. ہر ایمان والا دیکھے گا. وہ جو جنت جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان والوں کی جنت ہے. جس کے پاس ایمان ہوگا الحمدللہ اس انعام سے مستفید ہوگا. اس انعام سے مستفید. کتنے جاننے والے ہیں قبروں میں چلے گئے، کتنے چلے گئے اپنے جاننے والے. دیکھیں ڈھیر لگے ہیں قبرستان کے اندر. جا کے کبھی قبرستان کے کنارے پہ دیکھیں نا کھڑے ہو گئے، پتہ چلا یہ بھی اچھا یہ اس کی قبر ہے، یہ اس کی قبر ہے، یہ اس کی قبر ہے. کبھی 6 سال کے بعد 8 سال کے بعد 9 سال کے بعد آپ جائیں نا اپنے گاؤں میں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے لگے گا جیسے وہ بستی جو تھی نا زمین میں چلے گی، اس کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے. میرے جانا ہوا ایک جگہ 8-9 سال کے بعد مکان نظر آتا تھا، کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا. نئی نئی شکلیں نظر آ رہی ہیں، نئے نئے جوان نظر آ رہے ہیں. میں کہ وہ سب کہاں گئے؟ وہ لوگ کہتے ہیں حضرت سب زمین کے نیچے چلے گئے ہیں، یہ لوگ آ گئے ہیں اوپر. ارے یہاں ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے. کدھر ہو گئے لوگ؟ کہاں چلے گئے؟ فلاں آدمی، فلاں 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 نام لیے جا رہے ہیں. نام سے کچھ نشان ہی نہیں مل رہا. کہتے ہیں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں ڈھونڈ رہے ہیں. کہتے آؤ میرے ساتھ. ایک درویش نے کہا چلے سیدھا قبرستان لے گیا. آؤ میں تمہیں ان کی قبریں دکھا دیتا ہوں کہاں لیٹا ہے. یہ ہماری حقیقت ہے دوستوں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. یہ ہے زندگی حقیقت. دنیا سب سے قیمتی چیز اور آخرت میں سب سے چیز، ان دونوں کا تعلق ہے. ایمان والا ہی جائے گا نا، ایمان والے ہی دیکھیں گے ایمان کا اور اس کا کتنا گہرا تعلق ہے. لیکن کون سا ایمان؟ ایمان کی کئی حالتیں ہیں، کئی پوزیشنز ہیں ایمان کی. مثال دیتا ہوں آپ کو چاند سے کہ ایمان کی حالت ایسے ہوتی ہے. چاند کو ہم دیکھتے ہیں نا تو نظر نہیں آتا، لیکن دیکھے ہوئے ہیں ہم نے سب پچھلے ملک سے آئے ہوئے ہم لوگ سب جانتے ہیں چاند کی حالت کو. سنا تو ہے نا، شاعروں سے بھی سنی ہے چاند کی تعریف ہے. پیش تو کرتے ہیں نا بہت تعریف چاند کی. چاند کی بھی حالتیں دیکھیں آپ. کیا ہے کہ کبھی چاند کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تلاش کر رہی، پوری دنیا لگی ہوتی ہے دیکھنے کے لیے. ہوتا ہے نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. موجود ہے، وجود میں آ چکا ہے چاند. سب کو پتا ہے آج عید کا چاند نکلنا ہے، آج رمضان کا چاند نکلنا ہے، آج بقرعید کا چاند نکلنا ہے، آج ربیع الاول کا چاند نکلنا ہے. سب کو پتا ہوتا ہے اور تلاش میں ہوتے ہیں لوگ چاند دیکھیں. کھڑے ہوتے نا کوٹھوں پہ کھڑے ہوتے تھے لوگ، جہاں مسجدوں کے چھتوں پہ کھڑے ہوتے تھے. مدر کی بات پیچھے لے کے جا رہا ہوں نا، یہاں تو آلموسٹ چیزیں آ گئی، لیکن اصل چاند تو وہی ہوتا تھا نا. چاند وہاں دیکھتے تھے، نکارے بجتے تھے، پٹاخے چھوٹتے تھے. الحمدللہ ایک عجیب سما ہوتا تھا چاند دیکھنے کا. سب دیکھ رہے ہیں لیکن چاند ہے نظر نہیں آ رہا. آخر کیا ہوگا؟ پھر کسی ایک کو نظر آ گیا، اللہ نے اس کی آنکھ کو دکھا دیا. وہ ڈھونڈ رہی ہیں، ساری آنکھیں نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں اس کو. کھڑے ہیں دیکھنے کے، کہیں نظر آ جائے. ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں. کیا قیمتی چیز ہے جان دیکھیں. آخر کبھی نظر آ گیا تو شروع نظر آ گیا، نظر آ گیا، نظر آ گیا. تو وہ بھی ایک پوزیشن ہے نا چاند کی، بالکل چھپا ہوا لیکن نظر آتا ہے. پھر وہی چاند بڑھتا ہے، کھجور کی ٹہنی کی طرح چلتا ہے، چلتا ہے، بڑھتا 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 بتدریج چاند بڑھتے 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 چاند بڑھتا ہے، اس کی روشنی بڑھتی ہے. آخر ایک دن اس پوزیشن میں آ جاتا ہے، اس کو ماہ کامل کہا جاتا ہے، یعنی مکمل چاند. سکمبر فہام میں کہتے ہیں 14ویں کا چاند. وہ چاند بن گیا پورا چاند. اور جب اس چاند کو دیکھو، جب وہ 14ویں کا چاند بن گیا تو اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، ساری رات کی پھیلی ہوئی سیاہیوں کو ختم کر دیتا ہے. رات کی ایسی تیسی نکال دیتا ہے کہ تو کیا چھپا سکتی ہے چیز، دیکھ میری روشنی کی جلال، دیکھ میرا نور دیکھ. اور بیچاری رات اتنی مجبور ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز سے چھپا ہی نہیں سکتی. اس کی روشنی جو پھیلتی ہے الحمدللہ پورے زمانے کے اندر روشن کر دیتی ہے. ایسے ہوتا ہے نا چاند کا، ایک ایک چیز واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی چیز چھپی ہوئی جو چھپائی ہوگی رات کی سیاہی نے، چاند اس کو بھی اجاگر کر دیتے ہیں، عیاں کر دیتے ہیں اس کو. سبحان اللہ.
چاند کی چاندنی پورے زمانے میں گھوم رہی ہوتی ہے, پھیل رہی ہوتی ہے, نور ہی نور ہوتا ہے. کبھی آپ جا کے دیکھیں سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہوں, کبھی 14ویں کی رات کا چاند ہو, اور جب مد و جزر پہ اس کی چاندنی کی چھوائیں پڑتی ہیں اس پر, تو ایسا لگتا ہے بہت بے نظر تک, ایسا لگتا ہے پورے سمندر پہ کسی نے چاندنی کی, جیسے چاندنی ایسی پھیلی ہوتی ہے کہ جیسے وہ ہوتی ہے نا چاندی, اس کی چادر بچھا دی گئی ہے. عجیب سی ہوتا ہے, اللہ کی شان دیکھیں. اور کبھی صحرا پہ دیکھیں آپ, صحرا میں اگر چاند چمک جائے, پورا کامل چمک رہا ہو, تو وہی ذرات, صحرا کے جو ذرات ہیں جو دن میں بہت برے لگتے ہیں, بکھرے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی چاند چمکتا ہے رات کو, وہ صحرا کے جو ذرات ہیں, چھوٹے چھوٹے ذرات سمجھتے ہیں نا, وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں وہ ایسے چمکتے ہیں کہ جس نے ایک مٹھی بھر کے مرجان اور یاقوت کو پھینک دیا ہو, وہ چمک ہوتی ہے اس سروں کے اندر نا, کہ آنکھیں چندھا جائیں انسان کی دیکھ کے. کس کا کمال ہے؟ روشنی کا, چاند کی روشنی کا کمال ہے. کیوں, وہ کیا ہو گیا؟ ماہ کامل ہو گئی. 14ویں کا چاند جو ہو گیا, 54 پہ آ گیا. ہر حسین پوری دنیا کو حسین کر دیتا ہے, حسین بنا دیتا ہے. خود حسین ہے تو دنیا کو حسین بنا دیتا ہے. ایسی روشنی ہے. آگے بات سنیں, کس چیز کی مثال دے رہا تھا چاند کی میں؟ ایکٹیو بیٹھے. کس چیز کی تھی مثال؟ شاباش, بالکل صحیح, سمجھدار بچے ہیں بھائی, میرے اسٹوڈنٹ اچھے. ایمان بھی بالکل اس طرح ہے, جیسے چاند تھا, باریک ویلیو تھی, ساری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی, تو ایمان کی بھی پوزیشن اسی طرح ہے, ہو بے شک تھوڑا لیکن ویلیوبل ہوتا ہے. اور پھر اس کی پوزیشن میں یہی ہے, وہ بڑھتا ہے, چاند کی طرح بڑھتا ہے. اور جب وہ 14ویں رات کی طرح ماہ کامل بن جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے ایمان کامل کہا جاتا ہے. سمجھ آئے گی بات یہاں تک؟ تو اب جو ہمیں چاہیے دیدار الہی کے لیے ایمان, وہ کون سا چاہیے؟ ایمان کامل. ایک ٹوٹے پھوٹے ایمان سے تو داخل ہی نہیں ملے گا. نہ تک بات سمجھ آ گئی؟ وہاں ایمان کامل جو ہوگا, کتنی بڑی چیز ہے. دنیا کے جو سب سے بڑا ایمان کیا ہے؟ ایمان کامل ہے. وہاں کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ دیدار الہی ہے. تو دونوں کی نسبت ہوگی. سبحان اللہ. ادھر سے ہمیں کیا لے کے جانا پڑے گا؟ ادھر کیا دیکھیں گے؟ ادھر دیدار. ادھر سے ایمان کامل ہوگا تو ساری جگہیں روشن ہو جائیں گی اس سے, ہمارے ایمان سے. سب سے قیمتی چیز ہوگی الحمدللہ, کوئی اندھیرا ہی نہیں ہوگا ہمارے وجود کے اندر. اور جب وہاں جائیں گے تو اس ایمان کامل سے دیدار الہی کریں گے تو سبحان اللہ, اللہ ہو کر نور اور نور ہو جائے گا. دو نور مل جائیں گے آپس کے اندر, دو سمندر نور کے مل جائیں گے. بات سمجھے نا؟ ہمیں کیا چاہیے؟ ایمان کامل چاہیے. تو میرے بھائی, اب ایمان کامل کس کے پاس؟ دو چیزیں ہیں. بعض تو الحمدللہ جو ان فلسفوں کو سمجھ جاتے ہیں, قرآن کی باتوں کو سمجھتے ہیں, حدیث کو سمجھتے ہیں. جیسے میں نے ابھی حدیث شاید سنائی, آپ نہیں سنائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہم حبب الینا ایمان. کون فرما رہے ہیں؟ صدقار دعا, صدقار مدنی, کالی کملی والے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرما رہے ہیں, اللہم حبب الینا ایمان. دعا کی شکل میں بتائی جا رہی ہے. دعا بھی ہے, میسیج بھی ہے کہ اگر کسی چیز کو محبوب کرنا ہے ایمان والوں, تو ایک ہی چیز کو محبوب بناؤ, اسی پہ عاشق ہو جاؤ, اسی پہ فدا ہو جاؤ. وہ کیا چیز ہے؟ ایمان ہے. اتنی کوشش کرو ایمان سے عشق کرنے کی, ایمان کو محبت بنانے کی, کہ اللہ سے بھی مانگو تو اسی کو مانگو. اللہ محبب ایمان علینا ایمان. اللہ تعالیٰ تو ہمیں محبوب ترین جو چیز تو ہماری نظروں میں بنائے, وہ کیا بنا؟ ایمان کی محبت عطا فرما دے. ایمان سے ہماری الفت عطا فرما, پکی نسبت عطا فرما, ایمان سے محبت ہو جائے. زینا قلوبنا فی الایمان, اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اور اتنا ایمان سے ہم محبوب بنا دے کہ ہمارے دل کی آرائش, زینت, خوبصورتی ساری کی ساری ایمان سے ہو جائے. یعنی اس ایسا ایمان ہو کہ ہمارا دل اس سے جگمگ کرنے لگے, چمکنے لگے, حسین ترین ہو جائے ہمارا دل اس ایمان کی شکل میں. تو بھائی جو لوگ یہ سمجھ گئے بات کہ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی تھی,
تو ایمان تو بھی بہت بڑی چیز ہے. ہمیں تو ایمان سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ اعلیٰ درجے کی محبت ہونی چاہیے، اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ایمان کے مقابلے میں کسی کی محبت نہ ہو. کہ کام تو سارا کس سے بنے گا؟ کس سے بنے گا؟ ایمان سے. اور کون سے ایمان سے؟ اونچا کامل ایمان سے. تو جو اس چیز کو سمجھ گئے اس دنیا میں کیا کوشش کی، کس طرف جت گئے، کس طرف لگ گئے، انہوں نے سوچا بھی ایمان کامل بناؤ، ایمان سے محبت شروع ہو جائے ہماری، سارے چھٹ کے ایمان کے نکالے، بس ایک ہی کام پہ لگ گئے. کس چیز پر؟ ایمان کامل پر. ان لوگوں کی تعریف اللہ نے جس طرح قرآن میں کی ہے کہ وہ کون لوگ تھے. الحمدللہ قرآن تعریف کرتے ہیں کہ کبھی رکوع میں ہوتے تھے، کبھی سجدے میں ہوتے تھے، رات کی ہر پہر میں، دن کی ہر جگہ پر، ہر مقام پر ان کا ایک کام ہوتا تھا، رضا الہی کو تلاش کرنا. قرآن تعریف کر رہے ہیں ان کی. کبھی رکوع میں دیکھیں گے آپ، کبھی سجدے میں دیکھیں گے، کبھی رات کے تنہائی میں، کبھی رات کے چھٹے پہر میں، بھوک سے، پیاس سے، بغیر کپڑوں کے، ہر حالت میں آپ دیکھیں گے تڑپتے. ایک ہی رٹ ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے وہ ہر کام ان کا ہوتا ہے. اللہ راضی ہو جائے، اس کی محبت کو تلاش کریں گے. قرآن نا سورہ فتح پڑھا ہے. اور پھر کہتے ہیں کیا بات ہے، فی وجوہہم من اصل السجود. اس قدر ان کا ایمان کامل ہو چکے ہوں گے الحمدللہ کہ ان کے چہروں سے ان کے ایمان ٹپک رہے ہوں گے. ان کی عبادات، ان کے سجود، ان کے رکوع، ان کی تلاوتیں، ان کا مانگنا، ان کا گریہ کرنا، ان کی گواہی، ان کی غمازی جو کرے گا ان کا چہرہ کرتا ہوا دنیا میں. وہ پھٹے ہوں گے پرانے، کھانے میں روٹی بھی نہیں ہوگی، چتھڑے پہنے ہوں گے، کوئی میک اپ نہیں ہوگا، کوئی سوپ استعمال نہیں ہوگا، لیکن سبحان اللہ پاس سے گزریں گے تو ایمان کی خوشبو مست کر دے گی. دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. چہرے پہ دیکھیں گے تو وہ حسن بکھرا ہوگا کہ ایسا لگے گا جنت کا پورا حسن کے چہرے پر آ گیا. کامل ایمان. انہی کے چلتے ہوئے، مطابقت کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے قیامت تک لوگ اٹھیں گے الحمدللہ، جس میں اس کو سمجھ جائیں گے کہ ہمیں صرف محبت کرنی تو کس سے کرنی ہے؟ مجھے بول ایمان بنانا ہے. ہم نے اس دنیا میں کیا بنانا ہے؟ ایمان بنانا ہے. بس انہی مطابق چلنے والوں، فالو کرنے والے، اس میسج کو لینے والے جو چل پڑے، انہی کا نام ہو جائے گا اولیاء اللہ، کتب، ابطال، غوث. وہی یہ لوگ ہیں، انہی کے پیروکار ہیں جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اصحاب رسول کا. یہ جو لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر ایمان کامل کر لیا ہوگا، ڈائریکٹ جس وقت جائیں گے الحمدللہ تمام مساجد سے نکلتے، محل سے نکلتے ہوئے سیدھے جنت میں جائیں گے تو ایمان کامل کی وجہ سے بس ایک انتظار ہے کہ دیدار الہی الحمدللہ میں مل جائے. ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. دوسرے وہ لوگ اللہ اکبر جنہوں نے اس میسج کو لیے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ایمان بھی ہے کوئی چیز، ایمان سے محبت کرنے والی چیز ہے. ایک ہی بات ہے، انہیں تو ایمان کے مقابلے ایک گاڑی ان کو زیادہ محبوب ہوگی. ایک گاڑی، میں صحیح بتا، آپ دیکھ ایک گاڑی جو ہوگی، جو نئی گاڑی انہوں نے لی ہوگی، سیکنڈ ہینڈ گاڑی لی ہوگی بڑی، وہ ان کو ایمان سے زیادہ محبوب ہوگی. کیوں؟ آپ دیکھیں وہ کیا کریں گے اس گاڑی کو، تو کار واش میں لے جائیں گے، ویکس سے صاف کرائیں گے، ہاتھ سے صاف کرائیں گے، خود بھی صاف کریں گے، ویکیوم بھی کریں گے، چمکتا دیکھیں گے، ایک اسکریچ برداشت نہیں کریں گے، روغن ذرا اتر جائے گا تو دوبارہ روغن کرائیں گے. ہے یا نہیں؟ ہم کرتے، سیدھا بتائیں، کرتے ہی نہیں کرتے. بہت فکر ہوگی، جھانک کے دیکھیں گے بارش ہو رہی ہے، اس سے چھینٹ تو نہیں پڑ گئی، کوئی ٹائر خراب تو نہیں ہو گیا. تو گویا کہ ہمارے نزدیک اس دنیا کی اتنی ویلیو ہے کہ ایمان کے مقابلے میں ایک گاڑی کی قیمت بہت ہے. باقی تو چھوڑ دیں، گاڑی کی قیمت بہت ہے. اتنے لوگ آفر کرتے ہیں، اتنا دیکھ بھال کرتے ہیں، تو باقی چیزوں کا آپ سوچیں کیا حال ہوگا ہمارا. یہ کس کی محبت ہے؟ حب دنیا ہے انسان پہ چاہیے. تو کیا وہ لوگ کامیاب ہوں گے؟ تو کون سے درجے کا ایمان ہوگا ان کے پاس جن کی حالت یہ ہوگی کہ ایک گاڑی کو پریفرنس دے رہے ہوں گے بجائے کس کے؟ ایمان کے. کیسے؟ بھائی گاڑی کی میں حفاظت کر رہا ہوں، میل نہیں چڑھنے دیتا، صاف کرتا ہوں، ویکس سے صاف کرتا ہوں، اور بڑے بڑے لوشن جو کار واش ہیں وہ لگاتا ہوں، کار واش میں لے جاتا ہوں، ہاتھ سے دھلواتا ہوں، مشین سے نہیں دھلواتا. تو یہ سب کچھ اگر مجھے محبت ہوتی ایمان سے تو ایمان کے لیے یہ کام مجھے کرنا چاہیے تھا.
جنہوں نے کیا ان کی قرآن نے تعریف کی ہے الحمدللہ. اور جو کرتے ہیں وہ کرتے آئے ہیں, ان کو دنیا یاد کرتی ہے کہ یہ اولیاء اللہ تھے. ان کی زندگیوں کو آج تک سنا جاتا ہے, ان کو آج بھی ان کی باتیں کی جاتی ہیں. آج بھی وہ وربلی طور پر معاشرے میں, مجالس میں, محافل میں وہ زندہ ہیں. لوگ ان کی باتیں کرتے ہیں, دل کو تازگی ملتی ہے, عبادت کا مقام ملتا ہے. ان کی قصے سن کے, ان کی عبادات اور ان کی ایمان سے محبت کا سن کے آدمی کو لطف آ جاتا ہے کہ کیسی محبت تھی. چیز تھی. ہم نے تو کبھی سوچے ہی نہیں. گاڑی کو سوچتے ہیں کہ میلی ہوگی, کبھی سوچا دل میلا ہو رہا ہے. یہ جو ایمان کی کیفیت کم ہے, گردش چڑھی ہے ایمان کے اوپر. آپ دیکھیں گردش چڑھی ہے. جو یہ ایمان کی جو حالت ہماری ہوئی ہے, ایک ذرے کے برابر ایمان ہو گیا ہے, تو اس ایمان کی جنت میں تو ویلیو نہیں ہے, لیکن اللہ کے نزدیک پھر بھی اس ذرے کی ویلیو ہے. کیوں؟ کہ اس کا وعدہ ہے ایمان والوں کو دیدار ضرور کراؤں گا. یہ ذرے کا ایمان بھی جو ہے ضائع نہیں جائے گا. یہ بھی دنیا معافیت سے بہت اونچا ہے, اس کو یاد رکھنا. یہ نہیں کہ یہ ایک ذرے کے برابر جو ہمارا ایمان ہے وہ کوئی بیکار چلا جائے گا. نہیں نہیں نہیں, وہ تو پھر بھی دولت عظیم ہے, وہ پھر بھی کام دکھائے گا. لیکن یہاں بات جو کی جا رہی ہے, جو سمجھایا جا رہا ہے, وہ یہ کہ بھئی ہم اپنے ایمان کی کیوں نہیں حفاظت کرتے جس طرح کے ہمیں کرنی ہی چاہیے. اس پہ میل کیوں جمنے دیتے ہیں, اس پہ گند کیوں جمنے دیتے ہیں, اس کو صفائی کیوں نہیں کرتے ہیں, اس کی دیکھ بھال کیوں نہیں کرتے ہیں, لوگ آفٹر کیوں نہیں کرتے ہیں. بہتر نہیں اس دنیا میں کر لیں. ہونا دوسری کنڈیشن ہے. اللہ پاک کہتا ہے وہ کیا, کہ جن کے ایمان کامل دنیا میں محنت کی انہوں نے اور ان کو محبت ہو گئی ایمان سے, وہ تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے اور وہ اس کے مستحق ہوں گے کہ دیدار اللہ کے. لیکن جن کے پاس چھوٹے ایمان ہوں گے, ایمان اس درجے پہ نہیں ہوں گے, کامل ایمان نہیں ہوگا, تو پھر عطا کہتا ہے پھر میں نے انتظام اس کا کیا ہوا ہے. ان کو ڈائریکٹ جہنم میں بھیجا جائے گا, اور جہنم میں ان کی ساری گند کو دور کرنے کے بعد اس مقام تک لایا جائے گا جہاں پر ان کا ایمان کامل ہو جائے. اب کیا کرنا ہے سوچ لیں, کہ اس لیے ہم تیار ہیں کہ جب جہنم میں جلیں گے وہاں پر صحیح کر لیں گے. ہے تو ذرے برابر جو ہوگا ایمان, کام وہی کرے گا. اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا, اس کے پاس تھا ایک بس ذرے کے برابر ایمان تھا, باقی سارے ختم کچھ نہیں تھا, اور وہ آخری جہنمی ہوگا. سب نکل کے جا چکے ہیں گے, تو اتنا گندا ہوگا وہ ایمان والا آدمی, لیکن ایمان ہے, ایمان تو ہے, ذرے سے بھی کم تھا. اللہ کا وعدہ ہے کہ دکھانا تو ہے. تو پھر کیا ہوگا, سب سے آخر میں نکالا جائے گا اس کو دوزخ سے, سب سے آخر میں نکال کے اس کو جب غوطہ دیا گیا جنت کے پانی میں, اس کا چہرہ چاندنی کی چاند کی طرح چمکنا شروع ہو جائے گا. تو وعدہ پورا حالت, کیونکہ سارا جلا دیا اس کو, سب گنے وہاں جلے. جہاں پہ آپ ایک سیکنڈ نہیں سوچ سکتا آدمی, ایک لمحہ نہیں سوچ سکتا اس آگ کو برداشت کر سکے گا. کتنے سالوں کو جہنم میں اس کو جلایا جائے گا. کیوں؟ کہ اس کو اس مقام تک لایا جائے گا کہ ایمان کامل ہو جائے. تو اس جہنم جب اس کو غوطہ دیا, چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکا, کیونکہ اصل آ گیا نا اس کا. اللہ پوچھ کے آ گیا تو جنت میں, تو یہاں چار طرف دیکھ رہا ہوں, آ گیا. کہتے کیا چاہیے؟ اللہ کیا, بس تو دیکھ چھوٹا سا کمرہ مجھے, میں تو جس جگہ سے نکل کے آیا ہوں بس تو میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہاں سے نکل آیا ہوں. اس سے پہلے دنیا سے تو نکلا تو کتنی بڑی دنیا تھی. کہتے بہت بڑی دنیا تھی. کہتے دنیا, ایسی دنیا تجھے دے دوں. یہاں اللہ ایسی دنیا, کہتا ہوں پوری دنیا اس کے برابر دے دوں. اللہ تعالیٰ یہ تو تیرا بڑا کرم ہوا. کہتا اچھا, اگر میں اس سے دگنی دے دوں تجھے, دگنی ابھی ہوش نہیں ہوگا, جہنم سے نکل آیا ہوگا. تو پہلے ہی ہوتا پڑا ہے جنت کا اس کو. دگنی, کہتا تگنی, چگنی. کہتا اللہ تعالیٰ کیوں مذاق کرتا ہے, ابھی تو میں نکل کے آیا ہوں, مجھے تو کمرہ ہی دے دے. اللہ نے کہا میں چاہتا تجھے دے دیا, سب کچھ دے دیا تجھے. جاؤ, تیرے محلات تیرے انتظار کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ تیرے ایمان کو میں نے کامل کر دیا ہے. تو اب اس قابل ہے کہ دیدار الہی کے لیے آ سکتا ہے. تو میرے بھائی دو چیزیں ہیں ہمارے ہاتھ میں, مقصد سمجھیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. یا تو اس دنیا میں ہم اور چیزوں کو محبوب کر لیں اور ایمان کو محبوب رکھیں, کیئر ہی نہ کریں, تو ہم اس کی حفاظت کریں. ایک تو یہ جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں, بس ویل ڈن, کرتے رہو, جو چاہے کرو, عیش کرو, کوئی رکاوٹ نہیں. نہ سنو قرآن, نہ سنو تم کسی کی بات, نہ پڑھو حدیثیں, لگے رہو جیسے لگے. کب تک؟ وہی ڈبہ تو آئے گا,
بہترین لکڑی کا بنا ڈبہ ٹھک سے پھینکا جائے گا اس میں، پھر کیا کرو؟ پھر کیا ہوگا؟ ایمان تو کامل ہوگا نہیں. جس درجے کے ایمان کو پہلے تو جہنم میں پھینکا جائے گا، پھر لایا جائے گا. اور مجھے بہتر نہیں ہمارے لیے کہ ہم عقل کر جائیں، اپنے آپ کو سوچیں کہ بھائی ہم ہیں کدھر، اور اپنے ایمان کی طرف توجہ کریں اور اس کی حفاظت شروع کر دیں. یہ بہتر ہے یا ہم بس ایسے ہی بیٹھے رہیں؟ بتائیں، خود سوچیں. عقل مند لوگ، عقل مند انسان کیا کہے گا؟ نہیں یار یہ تو بات کرتے ہیں، میری ماں نے نہیں جانا تھا میں بھی جانے والا ہوں، میرے باپ نے نہیں جانا تھا میں بھی جانے والا ہوں. آگے پیچھے کی ریس ہے. ایسی ایسی قبریں میں نے دیکھی ہیں. ایک شخص کی اہلیہ کا انتقال ہوا، بہت بڑا قبرستان مائلز پہ پھیلا ہوا، مائلز پر اہلیہ کا انتقال ہوا. 50 سال کے بعد اس کی جنگ میں بیچاری کا انتقال ہو گیا تھا. 50-60 سال کے بعد اسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اور قبر تلاش کرتے کرتے بالکل اس کے پہلو میں جگہ ملتی ہے اس کی قبر کی. مائلز کوئی ناممکن چیز ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. اب کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو اس کی بیوی نے کہا کہ آ ہی گیا نا 60 سال کے بعد پھر میرے پاس. تو کتنا فرق رہا. دونوں کے خطبے لگے ہوئے ہیں، خطبے سمجھتے ہیں نا، جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی ڈائیڈ فلاں فلاں فلاں. اس پہ جب آدمی جب کھڑا ہوتا ہے فاتح کے تو حیران ہو جاتا ہے، کمال ہو گیا، کتنا گیپ تھا دونوں کے اندر، آ کے پھر ملی گیا. اس 30-40 سال میں اس انسان نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، دوسری شادی، بچے، یہ وہ، پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن اینڈ کیا ہوا؟ پھر لائف. میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھی ہے قبر. تو اللہ تو ایسی ایسی چیز نہیں کھا دیتا ہے. میرے بھائیو ہوشیار، خبردار. اپنی شکلوں کو دیکھو، اپنی داڑھی کو دیکھو، اپنے جسم کو دیکھو. آج جو ہمارا جسم ہے، یقیناً 10 سال پہلے ایسا جسم نہیں تھا. بہت ایکٹیو تھے ہم، ہمارے اونچے خیالات تھے، ہم ایسی شادی کریں گے، ہم فلاں ہوگا، ہم یہ ہوگا. آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں ایک دم وہ زمانہ آ جائے تو آپ دیکھیں آپ کہاں ہوں گے. اس وقت کیا مستی ہوں گی، کیا چیزیں ہوں گی، کیا خیالات ہوں گے. آج 20-25 سال کے بعد جب ہم بیٹھے ہم بالکل ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. ہے یا نہیں سر؟ اس 20-25 سال کے اندر ہم نے کبھی اس ایمان کی طرف توجہ نہیں دی. ابھی تک اسی ایمان پہ اٹکے ہوئے ہیں. وہ ایمان ابھی ہمیں محبوب ہے، دنیا کی ہر چیز محبوب ہے ایمان کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان اللہ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اٹھو اٹھو، اپنے ایمان کو دھو، تازہ کرو اللہ کے ذکر کے ساتھ. اللہ نے تمہیں ذکر دیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے دیا ہے؟ اللہ کا ذکر کا مقصد ہی یہی ہے. اللہ نے فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو. اسے یار اس میں کس طرح تازہ کریں؟ میں صبح اور شام ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، دھلتا رہے گا ایمان. جیسے لانڈری میں نہیں ڈالتے تھے کوئی چیز، ٹھیک ہے ہم اس دنیا میں، حدیث ہے، اور دنیا کا نام گند ہے. جیسے انسان کو یہ حدیث ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ دنیا کے اندر تو گند لگے گا. اللہ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جب تم پانی پہ جاؤ گے تو پاؤں گیلے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے. بھائی دنیا گندی جگہ ہے، اس گند تو تمہیں لگے گا، ہر لمحے لگے گا. آنکھوں سے لگے گا، ہاتھ سے لگے گا، زبان سے لگے گا، کان سے لگے گا. تو ہے ہی دنیا گندی، بدبو ہر وقت میں چمٹے گی. لیکن اس کا انتظام بھی تو کیا ہے. اللہ پاک نے ایسا پانی دیا ہے، ایسا بہترین پانی دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف جس طرح دنیا کی ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے لوشن پانی بنائے نا، تو اللہ نے اس دل کو صاف کرنے کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے خاص جنت سے ایک چیز بھیجی ہے. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ ہے. جن لوگوں نے اپنے ایمان کو کامل کیا، صحابہ کرام کا تو انداز مختلف تھا. سبحان اللہ نے اور چیز دی تھی، اللہ نے ایک اور چیز دی تھی. وہ تو بہت ہی عجیب، ان کا تو دھونے یا غسل عجیب تھا. جمال جہاں آرا چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ایک نگاہ سے دیکھتے تھے تو ان کا پورا وجود دھل جاتا تھا. ان کو تو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، وہ تو ہر وقت ذاکر تھے الحمدللہ. اور ان کا ذکر کیا تھا؟ دیدار چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ہم ایک سیکنڈ میں ہوتا کہ ہم برداشت کرتے کہ ہم آپ کے چہرے بار چپ کے جاتے، کیونکہ ادب تھا. اجازت بالکل نہیں کہ آپ ایسے دیکھیں آنکھ پھاڑ کے. بہت بڑی ادب کی آیتیں ہوتی تھیں قرآن میں، تو ڈرتے بہت تھے. اتنا ڈرتے تھے کہ زبان بھی نہیں بھولتے تھے. دل چاہتا تھا کہ وہ مسئلہ پوچھ ہی نہیں سکتے تھے،
اس قدر عجب غاضب تھا اور بڑے بڑے عمر اور ابو بکر صدیق جیسے لوگ. چھوٹا صحابہ کا تو وہاں پہ معاملہ ہی کیا ہو سکتا تھا. لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے اس چیز سے ہم نہیں رکتے تھے, غسل لیتے رہتے تھے. سبحان اللہ, ایمان کو کامل رکھتے تھے اپنے. ذرا نظر ایک نظر چاہیے تھی دیکھنے کے لیے, جیسے چہرے مصطفیٰ پہ نظر پڑی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا. ہمارے لیے انتظام کر دیا ذکر الہی کا. میرے بھائیو, اس سینس بنتا ہے اللہ نے اتنا بڑا پانی دیا ہے اور پورا موقع دیا ہے. یہ تو نہیں کہا کہ تم بھائی گناہ نہیں کرو گے, گناہ تو کرو گے, غلطی ہوں گی, لیکن دوسرا کام پکڑ لو. صبح اور شام پابندی کے ساتھ ذکر کرو. رات کے گناہ صبح دھو دے گی, صبح گناہ رات دھو دے گی. اسی دوران میں موت آ گئی تو تم کامل ایمان کے ساتھ جاؤ. کامل ایمان نام کی چیز کیا ہے کہ آپ کے ایمان پہ کوئی دبا نہ پڑا ہو, کوئی گند نہ پڑی ہو, کوئی چھینٹیں نہ پڑی اس دنیا کی, کوئی بدبودار چیز نہ پڑی ہو. یہ سب چیز کس چیز سے آتی ہیں؟ حرام سے. آنکھوں کا حرام, منہ کا حرام, ہاتھ کا حرام, پیٹ کا حرام, یہ سب حرام چیزیں جو ہیں جس کو فاربڈن چیز کہتے ہیں. اللہ نے منع کیا ہے کہ اس کی کوئی چھینٹ نہ پڑی ہو ہمارے اوپر. اس چھینٹ کی صاف کرنے کے لیے اللہ نے کہا ذکر کرو کثیرہ کثیرہ. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں میرا ذکر کرو. یہ بہت بڑی چیز دے دی اللہ نے, فرشتوں سے لے کے ہمیں اجازت دے دی. انہوں نے تو وہاں دعویٰ کیا تھا. سبحان اللہ, ایک عجیب بات ذہن میں آ رہی ہے, ایک جملہ آ رہا ہے, سنا دوں آپ. فرشتوں کو جب کہا سجدہ کرو تو انہیں ایک عجیب بات کہی تھی. کہتے ہم سجدہ کیسے کریں, کس قوم کو آپ پیدا کر رہے ہیں, یہ قوم کون سی ہوگی, یہ تو کریں گے خون گرد, اور ہم تو کرتے ہیں تیری تسبیحات. ہائے, تو وہ اپنا ورثہ انہوں نے کیا بتایا, ذکر اللہ, کہ ہم تو ذاکر ہیں, وہ تو کریں گے بری حال. اللہ نے کہا تم جانتے ہی نہیں کہ تم سے زیادہ ذکر وہ لوگ کریں گے. تو حقیقت میں یہ تو جائیداد کس کی تھی, ملائک کی تھی. یہ تو ورثہ جو تھا ملائک کا تھا. ان کی تو خوراک ہے اللہ کا ذکر, ان کی زندگی قائم اللہ کے ذکر پر ہے. عرش کو پکڑنے والے فرشتے بھی, جنت کے گرد گھومنے والے فرشتے بھی, دوزخ کے رکھوالی بھی, ہر جگہ جو فرشتہ ہے چپا چپا, ایک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں ذاکر آپ کو ذکر کرتا فرشتہ نہ ملے. تو یہ تو ان کی جائیداد تھی. کہ ہم تو ذاکر ہیں, میں چپ کر جاؤ, تو ذکر جانتے نہیں, میں دکھاؤں گا ذکر کرنے والی ایسی قوم ہوگی, تم ان کو دیکھنے اترو گے زمین پر. اور آج بھی وہی فرشتے جب آتے ہیں ذکر کی مجلس میں تو زمین آسمان بھر جاتا ہے جب ہماری زبان سے اللہ کا ذکر سنتے ہیں. حدیث ہے, آج ان کو جگہ نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ کا علم لنا, تو ہی جانتا ہے, ہمیں تو اس چیز کی پتہ نہیں تھی واقعی کہ ذاکر تو وہ لوگ ہیں, خوراک ہماری تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا, ہم پر کتنا بڑا کرم فرمایا کہ ان کے ایمان کو کامل کرنے کے لیے فرشتوں سے وہ چیز چھین کر ہمیں عطا فرمایا. یہ جملہ پیش کر رہا ہوں, کتنا بڑا کرم ہے. یہ عزت کر رہے ہیں اس چیز کی. فرشتے بھی کہیں گے استعمال ہے, جیسے آپ سے چھین کے کسی میں کوئی چیز دے دوں, یہی ہے نا, اس طرح آپ سے چھین کے میں اس کو دے دوں تو فرشتے بھی کہیں اللہ تعالیٰ تم نے ہم سے بھی چھینا, ان کو بھی دیا. وہاں تو ایک مسجد کے اندر یہ بیٹھے تھے چھوٹے تھوڑے آدمی, کوئی بھی نہیں, ایک ہی جماعت بنی ہوئی تھی. پورا الحمدللہ یہ بھی بہت اچھا. یہاں پر اتنا بڑا شکر کا مقام ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ذکر کی محبت پیدا کر دی. یعنی دوسرے معنی میں تو نے ہمیں کامل ایمان کی تیاری نصیب فرما دی. بولے سبحان اللہ. معمولی بات ہے کہ وہ جو ورثہ تھا فرشتوں کا, ملائک کا, بڑے بڑے ملائک, عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے جن کا تو نے قرآن میں ذکر کیا ہے, آج ہم اپنے گندے جسموں کے ساتھ بیٹھ کے وہی فعل تیرا ذکر ہم کر رہے ہیں. کتنا کرم ہے مولا, اور کیسی زمین پر اور کیسی دنیا میں تو نے ہمارے قلوب کو اپنی طرف راغب کیا, تو نے توجہ کیا ہمارے قلوب کی طرف کہ ہم تیرا ذکر کرنے والے لوگ بن گئے اور ذاکر کرنا اللہ کی زبان میں. میری باتیں سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ کتنی خوشی کی بات ہے, کتنی سی بڑی بڑی قربانی ہم دے دیں, لیکن اس کا کیا مقابلہ ذکر کرنے کا. سوچو میرے بھائیوں, سوچو. میری باتیں بہت سادہ ہوتی ہیں لیکن بہت فکر اندیز ہوتی ہیں. یہ وقت چلا جائے گا, پھر دوسری جمعرات آ جائے گی, تیسری جمعرات آ جائے گی, یہ تو آتی جاتی ہیں, لیکن غور سے سنا کرو بات ہے. اللہ کے ذکر کو پابندی سے پکڑ لو, یہ آپ کے اور میرے ایمان کو کامل کر دے گا, کامل کر دے گا. یاد رکھو,
کہیں سے کہیں پہنچا دے گا ہمیں. ٹھیک ہے, وہ تو میں نے آپ کو کہا ہے گناہ تو ہوں گے, اللہ نہ کرے ہمیں گناہ بھی ہم سے ہوں, لیکن ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ صاف کرتے کرتے گناہوں سے نفرت پیدا کرا دیتا ہے انسان, تو اس طرف جاتے ہی نہیں ہے, ایسی صفائی ہو جاتی ہے. تو بس یہ ہے کہ ذکر کو پکڑ لو, ایک ایسی چیز مل گئی ہمیں تو اللہ نے فضل فرما دیا, کرم فرما دیا, الحمدللہ. جاؤ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو, خدمت میں جاؤ, اس کو ہمیں ذکر سکھائیں, اپنے مجلس میں آنے کی اجازت ہمیں دیں. یہ بہت بڑا کرم ہے کہ کوئی اللہ والا اپنی مجلس میں آنے کی اجازت دے دے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی معمولی چیز ہے, کوئی ڈگ ڈگ بجانے والے نہیں ہے, کوئی مداری نہیں ہے, وہاں تو اللہ کے ذکر کی مجلس ہے, ریکمینڈڈ, جس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, فرشتے اترتے ہیں, اور جس مجلس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی بخششوں کے اعلان فرماتا ہے. معمولی چیز ہے, وہاں جانا کوئی معمولی چیز ہے یار. یہ سب چیزیں حدیث و قرآن کی باتیں کر رہا ہوں, کوئی چیز نہیں بیچ رہا, کوئی منجن نہیں بیچ رہا, ایسی چیز میں اپنا کوئی پروڈکٹ نہیں بیچ رہا. آپ کو میں اس میں مداری بن کے آپ پروڈکٹ بیچ رہا ہوں, آؤ, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں, مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. تو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں آپ انسانیت کے ناطے, انسانیت کے ناطے, کہ کاش اس پتھر دل ماحول کے اندر اور سنگ دل فضاؤں کے اندر کوئی ایک ایسا پودا لگ جائے جو ہرا بھرا ہو جائے اللہ کے ذکر سے, کوئی ایسا دل بن جائے, بہت بڑی چیز ہو. تو سیریس لو اس ذکر کی, میں آپ کو بتاؤں, سیریس لو اس ذکر کو, اس کو معمولی مت سمجھو. معمولی ہم اسے سمجھتے ہیں جیسے ایمان, اب ایمان کی ویلیو پتہ چلے گی نا, ہمیں مل گیا تو معمولی سمجھتے ہیں, بس معمولی چیز ہے, ہمیں ایمان پر پڑھ لیا, پتہ ہی نہیں پڑھ کہ ایمان ہے کیا, ویلیو کیا, اس کی قیمت کیا, کچھ پتہ نہیں ہمیں. مننے والے سے پوچھو کہ ایمان کی قیمت کیا ہے, وہ بتائے گا کہ میں نے وقت ضائع کیا ہے, بہت بڑی چیز تھی ایمان, تو میں نے اس ایمان والا نوٹ چلایا ہی نہیں دنیا کے اندر, اتنا بڑا نوٹ تھا, میں اس کو ضائع کرایا, اتنا بڑا نوٹ ہے ایمان کا. کیا کیا پروڈکٹس آخرت کے انسان خرید سکتا ہے اس ایمان سے, آپ سوچ سکتے ہیں, خدا کی قسم کیا کیا خرید سکتا ہے, سوچیں. دنیا مجاہدے کی جگہ ہے, پریشانی کی جگہ ہے, مصیبتوں کی جگہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اسی کا نام تو ہارڈ شپ ہے. جتنا کوئی مصیبت میں, مشکل میں اور اپنے سختی کے اندر آ کے اللہ کو یاد کرتا ہے, اسی قدر زیادہ اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. کبھی یہ سوچیں یار میرا کام ایسا کرتا ہوں, میری نائٹ کی ڈیوٹی ہے, دن کی ڈیوٹی ہے, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, کوئی فکر نہیں. آپ کہیں کہ اس کے بعد میں اگر اللہ کا ذکر کروں گا تو میں ان لوگوں سے کہیں افضل ہوں گا جو آرام سے ذکر کرتے ہیں. اللہ نے مجھے آزمائش دی ہے کہ اپنی محبت ذکر کی پیدا بھی کر دی ہے, اور حالات بھی میرے ایسے کر دی, یقیناً مجھے کسی اونچے درجے پہ لے جانا چاہتا ہے. سنیں حدیث پہ, اس پہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایمان کامل کی نشانی کیا ہے, سبحان اللہ. اسی بات مجھے یاد آ گئی, تقویت ہو گئی اور بہت زیادہ. ایمان کامل کی نشانی دنیا میں پتہ چلتی ہے, وہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو مشکلات, پریشانیاں, آزمائش اور اس سے کوئی محبوب چیزیں لے لیتا ہے. نیند سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے انسان کے لیے؟ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کیا ہو, بوجھ اٹھایا ہو, باہر پھرا ہو, سردی میں رہا ہو, تو سب سے بڑی پیاری چیز کو کیا نظر آئے گی؟ بستر. کھانا بھی نہیں پسند, کھانے کو دل نہیں کرتا آدمی, کرے گا کہے گا یار میں آج تو بس ہی سو جائے, سیدھا بھاگتا ہے. 10 گھنٹے کے بعد جس نے کام کیا ہو, کھڑا ہو کے سردی کے اندر اٹھائی ہوں چیزیں بڑی بڑی, اور صبح کا لگا ہو بیچارہ, نیند رات کی پوری نہ ہوئی ہو, اسے سب سے پہلی چیز کیا لگے گی واپسی پر؟ شاید تجربہ ہونے سے آپ بول نہیں رہے, سب سونے والے لوگ ہیں, لیکن ان سے پوچھیں واقعی جن کے ساتھ زندگی کا یہ حال ہے, تو سیدھے بھاگتے ہیں کدھر؟ بستر. بچہ بھی برا لگتا ہے, بیوی بری لگتی ہے, سب کہتے پکار تو مجھے پہلے سون دے آرام سے, ہے نا ایسا. میرے بھائی اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس مشکلات میں ڈالا کہ دنیا کی ہر چیز بری لگ رہی ہے, لیکن جانے کے بعد فوراً سب سے پہلے تصویر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں پہلے اللہ کو تو یاد کر لوں, 10 ہی صحیح یار, 10 ہی دفعہ کھڑکا لیں. شیطان ہے تجھے سمجھ نہیں ذکر کیا ہو رہا ہے, تو آنکھیں بندے لیٹے جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے فکر نہ کر, تیرا ذکر بہت بڑا ذکر ہے, تیرا ذکر تو جواب ہی کوئی نہیں. رشک کر رہے ہیں پورے فرشتے تیرے پہ کہ کس طرح تو اونگ رہا ہے, زمین سے ٹکریں مار رہا ہے, صحیح ان کی جائیداد کو تو استعمال کر رہا ہے. کہہ دیں گے ایسا؟ تھوڑا اونچا بولیں, ایسا ہونا چاہیے.
اس کا ثواب پوچھے نا، کیونکہ یہ حالات، یہ مشکلات کس نے پیدا کیے؟ شہزادہ کس کو بنایا؟ اللہ نے۔ سلطنتیں کس نے دیں؟ اللہ نے۔ کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو شہزادہ بنا دیا، کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو فیکٹری دے دی، کسی کو دولت دے دی، وہ اس طرح ذکر کر رہا ہے، اس طرح ذکر، سب اپنے اپنے حساب سے کر رہے ہیں، لیکن کسی کو مزدور بنا کر، تھکا کر، چور کر کے، برا حال کر کے کہتے اب تو میرا ذکر کر۔ کون بڑھ گیا؟ شہزادہ، بادشاہ یا فقیر؟ تو اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے اس عزیز محبوب چیز چھین لیتے ہیں، جب کسی مشکلات میں ڈالتے ہیں یا پریشانی میں ڈالتے ہیں، ایسے حالات پیدا فرماتے ہیں، اور وہ انسان اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت میں، ثواب کے لیے برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ صبر کیا؟ عمل کرتا ہے، گھبراتا نہیں ہے۔ وہ آدمی برداشت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبر۔ صبر کرتا ہے، کیسے؟ برداشت کرتا ہے، شکوہ نہیں کرتا، شور نہیں مچاتا، اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا یار یہ ہمارے ساتھ اللہ نے کیا، یا ہمارے ساتھ، یا یہ کوئی کچھ نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے؟ اپنے حالات کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ کوئی بات نہیں، یہ حالات آ گئے، مشکلات آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، تو نے مجھ سے میری محبوب چیز تو نے مجھ سے لے لی، میں راضی ہوں تجھ سے مولا، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکو نہیں۔ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کامل ایمان دیکھنا ہے تو اس شخص کا ایمان دیکھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ذکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، اس کو تماشا مت سمجھیں، اس کو کوئی ایسی چیز نہ سمجھیں کہ مرضی ہے تو کر لی، مرضی ہے نہیں کری، کل جب موت آئے گی دم نکلے گا اور سانس پھولیں گے، اس وقت ہائے ہائے ہوگی کاش میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا۔ اس کی اصلیت تو سمجھ جائے گی۔ مہربانی کر کے اللہ کے ذکر کے ساتھ بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کو لیں، اور صبح شام، عورت بھی مرد جو بھی سن رہا ہے اس وقت، یہ میں جو باتیں ساری کی ہیں صرف اس لیے کی ہے کہ ہمیں اس ذکر کی اہمیت کا پتہ لگ جائے کہ معمولی چیز نہیں ہے، کر لیا نہیں کیا چلے جائیں گے، فلاں جائیں گے، کل ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ وہ چیزیں بھی رکھی جائیں گی، سامنے رکھی جائیں گی جس کی وجہ سے ہم نے ذکر کو چھوڑا، وہ وقت، وہ چیزیں، وہ اوقات، وہ بزنس، وہ کاروبار، وہ سب چیز ایک طرف رکھی جائیں گی کہ یہ چیز اس لیے تو نے میری ذات کو چھوڑا، اور ایک طرف انسان کی اصلی تو ٹوٹا پھوٹا ایمان رکھا جائے گا کہ اگر تو اس سے زیادہ میرے ذکر کو محبوب کر لیتا تو آج تیرا ایمان ایسا ہوتا۔ تھوڑی سی بات ہے، تو رکھی جائیں گی چیزیں، اس وجہ سے چھوڑا تھا، اس پیسے کے لیے، اس دکان کے لیے، اس کاروبار کے لیے، اس حالت کے لیے تم نے چھوڑا تھا۔ واہ انسان واہ، کبھی تم نے حدیث نہیں سنی تھی، کبھی کسی نے تجھے پیغام نہیں دیا تھا، کبھی تیرے اندر کوئی شوق نہیں جاگا تھا، کبھی تم نے تمنا نہیں کی تھی دیدار الہی کی، کبھی تمنا نہیں کی تم نے کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں، کبھی تو اس خوف نہیں آیا کہ سارے گناہوں کو جلایا جائے گا میرے دوزخ کے اندر، لیکن تو اتنا مست ہو گیا تھا دنیا کی محبت میں، اتنا مست ہو چکا تھا اپنے کاروبار اور دنیا کے اندر کہ تو نے اس کو پریفرنس دی، کبھی یہ نہیں سوچا کہ تسبیح اٹھا کے تو 10 تسبیح صبح کر لے اور 10 تسبیح شام کو کر لے، اپنے سینے کو غسل دیتا رہے اور صاف کرتا رہے اپنے آپ۔ اتنا تو گھمنڈ میں آ گیا تھا، اتنا تکبر میں تھا۔ رک انک انت العظیم، اللہ کہہ رہا رک، لے جا، دیکھ مزے، انت العزیز بڑا اونچا آدمی بنتا تھا، مزہ لے اب جہنم کا، ذرا دیا جائے گا اس کو۔ سیریس لو دوستو، الحمدللہ صبح شام ہر مسجد میں صبح شام ذکر ہو رہا ہے، آج یہاں ہے شام کو، کل تقوی میں ہے، پرسوں مکی میں ہے، پرسوں مدینے میں ہے، مدینے میں ہو جائے تو مکی میں تو ہو گیا، مدینے بھی ہو جائے گا۔ ہر مسجد میں اللہ نے اپنے ذکر کا جاری کیا ہے، کیوں غفلت کرتے ہو؟ سارا دن بدماشی کرتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اور جمپ مارو، غسل کرو، اللہ کے ذکر میں پاک صاف ہو کے پھر نکل جاؤ، الحمدللہ۔ زندگی کا یہ دستور بنا لو۔ یہ کیا بات ہوئی ایک ہی مسجد میں آنا ہے؟ یہ کل پوچھے گا نہیں اللہ کہ تیری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، تیرے ہاتھ میں درد تھا، تیری آنکھوں کو میں نے لے لیا تھا، تیرے جسم کو میں نے بیکار کر دیا تھا، پتا نہیں جی، کھاتا تھا، چلتا تھا، سب کچھ تھا، تو اس مسجد میں نہیں آ سکتا تھا؟
کیا تھا؟ گاڑی نہیں تھی تیرے پاس. اگر یہ سب کچھ میں تجھ سے لے لیتا, تجھے فالج میں ڈال دیتا, تیرا منہ بند کر دیتا, تیرے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے کر دیتا, پھر تو کیا کرتا؟ پھر تو کہتا اللہ تعالیٰ. میں نے ایسے انسان بھی دیکھے. ایک شخص سے ملنے میں یا آخری وقت تھا, ہر زندگی کے ساتھ دعوت میں اس کو دیتا تھا, کہتا صاحب اس وقت دعا کرو میرے لیے, یہ اس کے آخری لفظ تھے. میں وعدہ کرنا جی تو بہت بڑا امیر آدمی تھا, بڑا امیر آدمی. کہتا حضرت ہاتھ باندھ کے کہہ رہے, بستر پڑا ہاسپٹل میں ہاتھ, یہ نشانیات ہیں. میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہتا میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں صاحب میری گزارش ہے کیا کہ ایک دعا کر دیں میرے لیے, اس دفعہ اللہ مجھے صحت عطا فرما دے, میں قوموں کی قسم کھا کر میں سیدھا آپ کی خانقاہ آؤں گا, اللہ کا ذکر کیا کروں. میں ہنس پڑا. میں نے اللہ تجھے جنت میں پہنچائے, بس چند سانس ہیں تیرے باقی, خواہشات تیری بڑی ہیں. ہر آدمی یہ خواہش کرے گا مرنے کے وقت کہ اب مجھے یہ ہو جائے تو میں کروں, لیکن وقت گزر جاتا ہے. انسان اپنی آنکھوں سے میں روز اس طرح لوگوں کو دیتا ہے, چیختا ہے. میں کہا کہاں کی تیری دولتیں, وہ فیکٹری ہیں, وہ کہاں کے سارے لوگ, کدھر کسی پہ تو گھمنڈ کرتا تھا. اس وقت تو میرے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہے, اس وقت میں ہاتھ باندھتا تھا تیرے سامنے, باندھتا تھا نہیں جی, منتیں کرتا تھا نا جی. کیا جا خدا کے واسطے 5 منٹ نکال لو ایک دفعہ. تو سمجھتا ہوگا پتہ نہیں میں امیر آدمی تو مجھے بلانا چاہتا, نہیں, میں تجھے اس وقت کے لیے بلانا چاہتا تھا. ضرور ہے, بس چند سانس ہچکی تھی اسٹیٹ. تو یہ زندگی ہے دوستو. کیوں اپنے دھوکہ دیتے ہیں انسان, کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ ذکر میرے لیے کریں گے آپ. ہاں مجھے شوق ہوگا کہ آئیں میرے پاس جمع ہو جائیں, مجموع ہو جائیں. مجھے کیا شوق ہے, جیسے کیا تعلق, کیا میں تو پسند ہی نہیں کرتا ملنا لوگوں سے, میرے پاس ٹائم ہی نہیں. سونا آرام سے میں بجائے آپ کو ملنے کے. یہ ہے موقع ملنے کا اور سننے کا اور سمجھنے کا. دل پہ لگائیں یہ باتیں دوستو, یہ دل پہ لگائیں. میں دنیا دار انسان نہیں ہوں, سیدھی بات بتا رہا ہوں آپ, مجھے کوئی تعلق نہیں, نہ آپ کو مجھ سے نہ مجھے آپ سے. انشاءاللہ دنیا کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا, اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں. وہی دیتا ہے سب کچھ. اللہ نہ کرے کسی کا ہاتھ پھیلائے, اس سے کیوں نہ مانگے. اللہ تعالیٰ 5 پاؤنڈ چاہیے, دل کر رہا ہے میں چوزا کھانا ہے, کہتا ٹھیک ہے تو 100 میں دیتا ہوں تجھے. میں نے 5 پاؤنڈ مانگ چوزے کے لیے نا, تو چوزا بنا ہوا جاتا ہے میرے سامنے صبح. الحمدللہ ڈھیر لگ جاتے ہیں. مخلوق اس کی ہے, قلوب اس کے اختیار میں. ہم تو دنیا سے مانگتے پھرتے ہیں, کیونکہ دنیا دار جو ہیں, دنیا کے کتے ہیں ہم. تو دنیا کے کتے ہیں, دنیا سے حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے غلام بنو, عبد بنو, وہ سب کچھ دینا شروع کر دے گا. کوئی چیز رکاوٹ نہیں دنیا کے اندر. سچا اس کے ساتھ تعلق ہو, کسی ماں اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے, یہ نوکری چاہیے, فلاں چاہیے, کہتا دوں گا ضرور, لیکن اب تو میرا محبوب بن گیا ہے, تو مجھ سے مانگ رہا ہے, تو میرا دشمن نہیں, اب تو میرا دوست ہے. اب دوست کو دوست وہی دیتا ہے جو بہتر سمجھتا ہے. ایکسپٹ کر لینا جو میں دوں گا, اللہ تعالیٰ کہے گا. ہر چیز نہیں دوں گا پھر میں اپنی پسند سے. سبحان اللہ. تو مانگ رہا ہے بیٹا 6 لڑکیوں کے بعد, لیکن اب تو میرا دوست بن چکا ہے, مجھے پتا ہے کہ تجھے کیا دینا, پھر تجھے لڑکی ہی دوں گا میں. پر دوستی کا تعلق تو یہ ہے جو دوست دے اس کو قبول کر, خوش ہو, اس میں مٹھائی تقسیم کر. ہاں ساتھ ہوگی ماشاءاللہ. میرے رب نے ایک اور انعام دے دیا. منہ نہ بنا, دوستی جو کی ہے اللہ کی طرف سے, جو چیز آئے مانگو ضرور, لیکن جو دے اس کو قبول کرو. جیسے آپ کسی سے بہت محبت کرتے ہیں, آپ کا دوست ہے کہ یار میں 10 پاؤنڈ دے, کہتے ہیں یار میں 3 دیں گا, چلو 3 نہیں دے دے یار, چومتا ہو جاتا ہے. کیوں میرے محبوب نے 3 دے دی, یہ بڑی بات ہے یا نہیں ایسا؟ محبوب نے 3 دے دی, یہ بہت ہے. تو اللہ جو دے دے پھر مانگو جو مانگنا ہے, لیکن جب دوستی کا حق اختیار ہو گیا, پھر دوستی کی بات یہی ہے, دوستی کا حق یہ ہے جو وہ دے دے. سبحان اللہ, کیا کرم کیا ہے تو نے, کیا اچھا چیز دی ہے, مجھے پسند ہے, یہی پسند تھی مجھے, یہی تو مانگ رہا تھا تجھ سے. کیا باتیں ہیں, کیا بتائیں آپ کو. الحمدللہ بس اللہ کے ہو جاؤ دوستو, اللہ کے ذکر کو پڑھو, نمازیں پڑھو, دین کے کام کرو, قرآن کی تلاوتیں کرو, تہجد پڑھو, نوافل پڑھو, ساری چیزیں ہیں. کیا خوبصورت پھول ہیں اس گلدستان میں. اور دوسری طرف بکواس کرو, بدماشی کرو, خرافات دیکھو, جھوٹ بولو, ڈنڈے مارو, بس بیٹھے باتیں کرتے رہو, گپیں مارتے رہو, غیبتیں کرو. کتنا فرق ہے. اس وقت گزر رہا ہے اور ادھر بھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کا یہاں بھی گزر گیا, لیکن اس وقت کہاں ہیں آپ؟ اونچا بولیں کہاں ہیں؟ جنت میں.
جنت میں ہیں آپ. اللہ کے نبی کے لفظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب ذکر کی جو مجلس ہوتی ہے وہ جنت کی کیاری ہوتی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ بولٹر میں بیٹھے ہیں؟ میں تو نہیں کہہ رہا مجھے تو وہی لطف آ رہا ہے الحمدللہ جیسے جنت ہے. ایک اور بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ من خاف مقام جنتان, اس کی باتیں چلتی رہیں گی, بہت پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جو جنتیں عطا کروں گا. لو ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو سنیں, تفسیر پر ہے ایسی نہیں, میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا. تو اللہ دو جنتیں کیسی؟ جواب آتا ہے دو جنتیں کیسے دے گا؟ دو جنتیں اللہ تعالیٰ کہ دو جنتیں کیسے؟ کہ ایک دنیا میں ایک آخرت میں. جنت دنیا میں کہ دنیا میں جنت؟ بالکل, ایک دنیا میں جنت دوں گا ایک آخرت میں جنت دوں گا. کیسے؟ وہی مزے, تو مزہ وہی ہوگا, بالکل وہی مزہ ہوگا جو دنیا کا جنت ہے وہ آخرت کا جنت. فروٹ کھائے گا ویسے کہ اللہ دنیا کی جنت کیا ہے؟ جنت کی جنت اللہ کہتا ہے دنیا میں دیتا ہوں. کون سا ہے؟ کہ ذکر کرنے والی مجلس ہے. من خاف مقام رب جنت, کیا تفسیر ہے اس کی سنیں آپ. ذکر کرنے والے کو دو جنتیں, ایک دنیا میں مل جاتی ہے اور ایک آخرت میں انتظار کر رہی ہوتی ہے اس کی. مزہ دونوں کا ایک ہے. تو جب ذکر کرنا مرتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں سمجھتا ہے ایک جنت سے دوسری جنت ٹرانسفر ہو گیا. ایسے مزے میں ہوتا ہے الحمدللہ. سب غم بھولے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. جس جنت میں بیٹھا ہوتا ہے نا, اس پر کوئی نہ دکان جا جاتی ہے, نہ بیوی, نہ بچے, بس آپ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ہم سب مل کے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل.